میرے محترم بھائیوں، آج یہ جتنے لوگوں کے جوڑ خراب ہوئے ہیں، یہ جتنے لوگوں کی ہڈیاں خراب ہوئی ہیں، یہ جتنے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے ہیں، یہ جتنے لوگوں سے ڈیسیژن پاور ختم ہوئی ہے، ایک بات سمجھیے گا، آج سے صرف 50 سال پیچھے جاؤ، جب کوئی سانپ آتا تھا، کوئی بچھو آتا تھا، کوئی ایسی زہریلی چیز آتی تھی تو ہم اس کو مارنے کی طرف دوڑتے تھے کہ اس سے ڈر کے بھاگتے تھے۔ اور آج اگر چوہا آ جائے، کاکروچ آ جائے، تو آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ پتہ ہے کیوں؟ نمک بدل گیا، نمک بدل گیا۔ نمک میں 84 منرلز ہیں۔ کون سے نمک میں؟ جو پنک ہمالین سالٹ ہے، جو کھیوڑا کا نمک ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کھیوڑا کے نمک کے 84 فائدے ہیں، اور جو نمک آپ کھا رہے ہو اپنے گھر میں آیوڈائز، اس کے 150 سے زیادہ نقصان ہے، اور ہم کون سا لے رہے ہیں؟ اچھا، یہ جو کھیوڑا کا نمک ہے یہ 5 روپے کلو، اور جو دوسرا ہے وہ 50 روپے کلو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم 5 روپے والا چھوڑ کے، جس میں کتنے فائدے ہیں؟ 84، وہ چھوڑ دیے اور وہ لے لیا جس میں 150 نقصان۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد آٹا۔ آٹا وہ لو جس میں چوکر ہے، جس میں سوجی ہے، جس میں میدا ہے، جس میں فائبر ہے۔ وہ تھا پتھر کی چکی کا پسا ہوا آٹا، اور آپ یقین مانو اس کے ساتھ دین جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ۔ پیچھے پلٹو 1444 سال، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ جو گٹے بنتے تھے وہ کس کی وجہ سے بنتے تھے؟ کس کی وجہ سے بنتے تھے؟ اچھا، کیا صرف نماز نبی کے طریقے والی ہوگی یا دین ان کے گھر والا بھی ہوگا؟ ہاتھوں پہ گٹے کیوں بنے؟ اچھا، کیا حضرت فاطمہ کے گھر چکی خود بخود آ گئی؟ آپ لوگ سن کے حیران ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چکی خود نبی اپنے کندھوں پہ رکھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اتاری، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ إِلَّا وَحْيٌ، کہ اللہ کا نبی کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتے جب تک اللہ ان کی طرف، تو یہ چکی خود ہی آ گئی۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے دین کو جاننے کی کوشش ہی، اس پہ بنیاد ہے۔ آٹے پہ کیا ہے ہماری بنیاد؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ کا آٹا ہی بدل دیا۔ انہوں نے آپ کے گھر میں چکیاں کون سی بھیجی؟ ایزیسٹ وے، چائنا کی چکی، لوہے کی چکی، سٹیل کی چکی، بلیڈ والی چکی، پتریوں والی چکی۔ اس میں آٹا پستا نہیں ہے، جل جاتا ہے۔ جب جلا ہوا آٹا کھاؤ گے تو آپ کے زندگی سے کبھی بھی بلڈ پریشر ختم ہونے والا۔ اور آج ہر شخص کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں آ رہی بلڈ پریشر کہاں سے ہو جاتا ہے۔ پوچھو روٹی کون سی کھاتے ہو؟ وہ کہے گا جلے ہوئے بھسکے۔ پتھر کی چکی کا آٹا لو۔ اور آخری بات، اگر چاہتے ہو نا کہ میری زندگی میں غصہ نہ آئے، میں پرسکون ہوں، تو مٹی کے گڑھے میں 8 سے 10 گھنٹے جو پانی پڑا ہوا ہے وہ پیو۔ اس کو سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتے ہو نا یہ کیسا ہے، تو یہ دیکھو یہ جاتا کہاں ہے۔ ہر مسلمان اپنے بھائی کے دین پہ ہے، وہ جہاں جائے گا اس کے کیا لے کے آئے گا؟ اس کے کیا لے کے آئے گا؟ اثرات، گن۔ اور جو پانی مٹی میں پڑا ہے وہ کیا لے کے آئے گا؟ وہ مٹی کے گن لے کے آئے گا، مٹی کے اثرات لے کے آئے گا۔ اور سچ بتاؤ ہم نے کیا چھوڑ دیا؟ فطرت۔ فطرت۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ گینٹھیا کا علاج کرنا چاہتے ہو تو کھانا مٹی کے برتن میں بناؤ، سرسوں کے تیل میں بناؤ، چینی کی جگہ گڑ لو، پتھر والا نمک لو، اور آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا۔ اس کے ساتھ 4 دوائیاں بناؤ۔ واللہ یہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے، موت کے سوا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، بتانے والے کون؟ وہی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. اور دوسرا دانہ ہے میتھی دانہ. روایت میں آتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے نا اس کے کتنے فائدے ہیں، لوگ اس کو سونے کے عوض خریدے. تو یہ کلونجی اور میتھی دانہ. میرے محترم بھائیوں، مسجد میں بیٹھا ہوں با خدا، جن کو شوگر ہے 3 مہینے اس کو پی کے دیکھ لے. جن کو جوڑوں کا درد ہے، جن کو گردوں کا مسئلہ ہے، یہ میکسیمم 45 دن پی کے دیکھ لیں. اور یہ جتنی بہنیں ہیں جن کے ہارمون امبیلنس ہیں، جن کو پی سی اوز ہیں، یہ پولیسسٹ اووریز، جن کے یوٹرس میں فائبرائڈز ہیں، جن کے منتھلی سائیکل ٹھیک نہیں آتے، جن کے یہ جو فولیکلز ہیں وہ پراپر نہیں بنتے، انڈے انمیچور ہیں، میرے محترم بھائیوں کوئی بیماری ہے، یہ کلونجی اور میتھی دانے کا پانی صرف 1.5 ماہ پی کے دیکھو. پینا کیسے ہے؟ 100 گرام کلونجی 100 گرام میتھی دانہ دونوں کو مکس کر لو. 5 گلاس پانی میں 3 چائے کے چمچ کلونجی میتھی دانہ ڈالو. 2 لیمن نچوڑو، اتنا پکاؤ کہ لیمن کی کھٹاس ختم ہو جائے. اس کو مٹی کے کورے جگ میں ڈالو. 5 پتے سبز دھنیے کے، 5 پتے پودینے کے، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، 2 سے 3 انچ کا کھیرا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس کے اندر ڈال دو. یہ بہترین الکلائن واٹر بن گیا. یہ آپ کی باڈیوں میں جتنی چیزیں کیمیکل جو امبیلنس ہوئے ہیں اس کا سب سے بہترین علاج. گردوں کو صاف کرے گا، جگر کو صاف کرے گا، آنتوں کو صاف کرے گا، خون کو صاف کرے گا. موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج. یہ پانی 1.5 گلاس صبح، 1.5 دوپہر، 1.5 شام، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیو. اس کے ساتھ ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ اس کو رگڑ کے چٹنی بناؤ. واللہ ایک ایک چیز کے بارے میں پورا لیکچر ہے. ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، اس چاروں چیزیں برابر حسب ذائقہ، کالی مرچ اور سبز مرچ رگڑ کے چٹنی بنا لو. ہر کھانے کے ساتھ 1 چمچ، ہر کھانے کے ساتھ 1 چمچ. اور اس کے ساتھ سلاد کھاؤ. کوئی سی 5-7 سبزیاں، گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی، سلاد کے پتے، لال مولی، سبز دھنیا. اگر شوگر نہیں ہے تو ساتھ چقندر ملا لو. 1 کٹوری سلاد بناؤ. یہ کھانی کب ہے؟ کھانا کھانے سے 15 منٹ پہلے اور پانی پینے کے 15 منٹ بعد. کیوں؟ جب یہ 6-7 قسم کی سلاد کھاؤ گے آپ کے سامنے آئے گی، آنکھیں دیکھے گی تو وہ کیسے زبردست ڈائجسٹیو سیکریشن پیدا کرے گی. یعنی کھانا ہضم کرنے کے لیے یہ بہترین سٹارٹر ہے. یہ بہترین. تو یہ کب کھانا ہے؟ کھانا کھانے سے 15 منٹ پہلے. 3 چیزیں. چوتھی اور آخری بات، گائے کا دودھ لو. 1 گلاس گائے کا دودھ لو. آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں. اس کو اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے. اگر بھائی افورڈ کر سکتے ہیں اس میں 1 چٹکی زعفران ڈال دو. میرے محترم بھائیو، اس میں شہد یا گڑ ملا کے یہ لو. یہ گینٹھیا کا، شیٹیکا کا، آپ کے ہر مرض کا، موت کے سوا یہ ہر بیماری کا 4 چیزیں علاج ہیں.